سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، سخت امتحانات آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، یعنی یہ کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے، اب آگے سنیے۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جدوجہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ کی پوری زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح اس شخص کی جدوجہد کے نتیجے میں تقدیر الہی سے وہ زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ فرمایا آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین والے بھی اس سے راضی ہوں گے۔ واہ واہ واہ، اس حکمران سے جو انسانیت کو ظلم سے نجات دلائے گا اور پوری دنیا کی تمام قوموں کے لیے پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا، اس سے آسمان والا بھی خوش ہوگا، زمین والے بھی راضی ہوں گے۔ اور فرمایا زمین میں جو بھی بیج ڈالا جائے گا اس کے آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوگا، اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد ہوگا، اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے روک کر نہیں رکھے گا بلکہ ان کو خوب برسائے گا۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں جن احادیث کے مجموعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی بتا کر گئے ہیں کہ جو ظلم بہت زیادہ بڑھنے لگے گا تو پھر ایک ایسی شخصیت امت کو اور انسانیت کو عطا ہوگی۔ بہت سی جو احادیث آئی ہیں اس مضمون کی، اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے، میں ان سب کو یا ان میں سے کئی کو پیش کرنے کے بجائے خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک کفر کا، ظلم کا، شیطنت کا، یعنی درندگی کا، سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے بلکہ مختلف روایات کے مطابق خانوادہ نبوت سے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اور اس شخص کی جد و جہد سے، میں اپنے الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا، کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جد و جہد ہوگی، قربانیوں سے بھرپور، بہادری اور شجاعت سے بھرپور۔ اس جد و جہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی، آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہوگا، دجال سے پہلے امام مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی ایک لشکر ادھر منظم ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا، جو مقابلہ کرتے رہے، وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کے بارے میں میں بار بار باخبر کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے عافیت قدوں سے نکل آئیں گے، لوگ اپنے بزنس مال سے نکل آئیں گے، لوگ شادی کے فنکشنوں سے نکل کر ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں لگتا۔ حدیثوں میں تو جو بات صاف آتی ہے وہ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، اے رب کریم ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ ہم کو اہل ہمت اور عزیمت والوں میں سے بنا دے۔ تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہے، تماشائی نہ بنے، بلا کسی عذر کے صرف گوشہ عافیت تلاش نہ کریں، ہمت سے کام لیں۔ یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے، اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس فیصلہ کن معرکے میں شرکت کی سعادت ملے گی۔ اور اتنا بابرکت گروہ ہوگا وہ، آپ سوچئے ذرا کتنا خوش نصیب گروہ ہوگا۔ اس کی امامت کے لیے اس کا امام یعنی امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا، وہ آسمانوں سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا، وہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے
हिम्मत और सलाहियत अता फरमाएगा। वो मुसल्ले पर खड़ा हो चुका होगा इमामत के लिए, लेकिन वो देखेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो वो पीछे हटकर कहेगा कि आप तशरीफ लाइए, आप इमामत कीजिए। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम ही इमामत करोगे, तुम में ही से कोई इमामत करेगा, मैं तो मुक्तदी बनूंगा। अल्लाहु अकबर। ये उस हिम्मत वाले बहादुर गिरोह का मैं तज़किरा कर रहा था जो यकीनन इकट्ठा होगा इस जुल्म से फैसलाकुन मुकाबला करने के लिए अपने इमाम के पीछे, और उसी की मदद के लिए आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर उनके जरिए से उस दज्जाल का खात्मा होगा। उस सिलसिले की कुछ अहादीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और उनके बारे में कुछ बातें मुझे अर्ज करनी है, वो इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा। आज इसी पर इक्तिफा करता हूँ, इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस दौर की पहचान भी अता फरमाए, और इस दौर में जिस सीरत और किरदार वाले ईमान वालों की जरूरत है, जिस सीरत और किरदार वाली ईमान वालियों की जरूरत है, अल्लाह हम सबको वही सीरत और किरदार अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।